ریڈیو نے بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. ان کورسز ہمارے جو پنجابی لینگویج ہے اس میں یونیورسٹی میں ایون ایم اے اور پی ایچ ڈی تک کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یہ ہماری پنجابی لینگویج تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کوسچن بہت آتا ہے شارٹ آنسرز میں، اور وہ کوسچن ہے کہ پنجابی زبان کے مشہور قصے جو ہیں وہ آپ بتائیں، اور اس میں ہم نے پڑھے ہیں کس آپ نے یاد کر لیں. اس کے بعد ہے سندھی لینگویج ہے جو ہماری میجر ریجنل لینگویج the effects of the following languages. اور یہ جو زبان ہے اس میں اور بھی زبانوں کے افیکٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور وہ کون کون سی زبانیں ہیں. اس زبان کے اوپر، سندھی زبان کے اوپر یونانی، ٹرکش، ایرانی، دراوائی اور سنسکرت، عربی اور پرشین جسے فارسی بولتے ہیں، ان زبانوں کے اثرات جو ہیں وہ بھی نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. I am going to change my page. You can also turn your page. ٹھیک ہے کیا؟ تو سندھی زبان کے اوپر ہمیں ڈفرینٹ لینگویجز کے اثرات ملتے ہیں، جس میں گریک، ٹرکش، ایرانی، عربک، پرشین، سنسکرت وغیرہ ہے. اٹ از ریٹن ان دا عربک اسکرپٹ، اور اس کو جو ہے وہ عربی کی طرح اس کو لکھا جاتا ہے. اور after the advent of the British, English words were also included in Sindhi, which increased the literature and vocabulary reserves of Sindhi. اور جو ہماری انگریزوں کی جو ایڈوینٹ تھی، آمد تھی، اس کے بعد جو انگلش لینگویج ہے اس کے بھی کچھ ورڈز جو ہیں وہ سندھی زبان میں ایڈ اپ کیے گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو سندھی لٹریچر تھا اس کے جو ورڈز کی جو ریزروز تھے اس میں بہت زیادہ وہ وائڈن ہو گئے. سندھی از stronger than the other regional languages of Pakistan due to its old cultural heritage. اور اپنے قدیم ثقافتی ورثے کی وجہ سے پاکستان کی جو باقی علاقائی زبانیں ہیں ان کی نسبت سندھی زیادہ مضبوط کنسیڈر کی جاتی ہے. There are many accents of Sindhi in Lower Sindh and its Rajasthani areas. Kichi, کاتیاواری اینڈ اکتی ڈائلیکٹس آر اسپوکن. اور سندھی زبان کے کئی ایکسنٹس ہیں، کئی لہجے ہیں، کئی طرح یہ بولی جاتی ہے. اور سندھ کے جو لوور ایریاز ہیں، جو لوور سندھ ہے وہاں، اور راجستھانی جو علاقے ہیں اس میں کیچھی، کاٹھیاواری اور اکتی کی بولیاں بولی جاتی ہیں. وہ ایکسنٹ رائج ہے، یہ والا ایکسنٹ رائج ہے. اور in its other areas the dialects in use are کوہستانی، سرائکی اور وچولی. اور جو باقی کے علاقے ہیں اس میں کوہستانی، سرائکی اور وچولی ایکسنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور the high standards of its accent is foremost in knowledgeable literary and journalistic writings. اور اس کا معیاری لہجہ جو ہے وہ علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں
جو ہے وہ اولیت کا درجہ رکھتا ہے. کلیئر بیٹا؟ اٹس بٹ بورنگ، تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے یہ بورنگ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ان تمام فیکٹس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لو گے، ایک دفعہ سن لو گے، ایک دفعہ پڑھ لو گے، تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو رائٹ اٹ یور سیلف. آپ کو یہ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں آئے گی، آپ اس کو آسانی سے لکھ سکو گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے ان دا ہول آف دا مسلم ورلڈ لوکل لینگویجز سندھی از دا فرسٹ لینگویج ٹو ہیو ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن. دس از ویری امپورٹینٹ کہ سندھی پہلی ریجنل زبان ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، اور سندھی واز Sindhi was a developed language. It was a common practice to read and write in it even before the coming of Islam. اور یہ پہلی زبان ہے یہ بہت اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی یہ زبان، اور سندھی لکھنے اور پڑھنے کا رواج جو تھا وہ عام تھا، اور بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر جو تھی وہ آزادی جو تھی وہ حاصل تھی. اس کے بعد ہے فرام 1050 to 1350 special contributions was made to create literary and religious works. اور 1050 سے 1350 تک کا جو پیریڈ تھا، اس میں جو اس کے سندھی کے کی ادبی اور جو سندھی کا ریلیجیس کام تھا اس میں بہت کام کیا گیا، اور یہ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا انیشیل پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ارلی پیریڈ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور ڈیورنگ دس پیریڈ جو ٹاپکس تھے جو لکھے جاتے تھے وہ کیا تھے؟ پیٹریوٹزم، حب الوطنی، پھر ڈٹرمینیشن، خودداری، یہ میں کام کر کے رہوں گا، عزم ہونا، یہ میں نے کام کرنا ہے، میں اس میں بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں. یہ ٹاپکس جو تھے سیلف ریسپیکٹ، کہ آپ کی اپنی بھی کوئی خودداری ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور اسپرچول بلیفس جو تھے وہ اس کے ٹاپکس تھے بیسک. اور دس پیریڈس، یہ جو پیریڈس تھا داستان، قصہ اور گنان جو تھے وہ اس وقت کی ایک منفرد شاعری کا انداز تھا. قابل ذکر اصناف تھیں اس دور کی، جو قصہ گوئی تھی اور گنان تھا وہ قابل ذکر اس کے پہلو ایسپیکٹس تھے. اور گنان شاعری کا ایک ڈفرینٹ جو تھا وہ ایک طرز تھی، ایک طرح کی شاعری کا منفرد انداز تھا. گنان جو تھا وہ ایک یونیک سٹائل تھا پوئٹری کا. اور صوفی سینٹس جو تھے اس ٹائم کے وہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو بلانگ کرتے تھے، اور انہوں نے جو سندھی شاعری تھی اس کے ذریعے اسلام کو اسپریڈ آؤٹ کیا، اسلام کو پھیلانے میں امپورٹنٹ رول جو تھا وہ پلے کیا. پھر ہے جب the Sufi poets like Shah Abdul Latif Bhattai and Sachal Sarmast has enriched Sindhi literature through their exemplary poetry. اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سچل سرمست نے اپنی جو مثالی شاعری تھی اس کے ذریعے بہت زیادہ سندھی زبان جو تھی اس کو سیراب کیا، مالا مال کیا اپنی شاعری سے. اور دس ایج از کالڈ دا گولڈن ایج آف سندھی، اور اس کو سنہری دور سندھی کا کہا جاتا ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی میڈ پرومیننٹ دا ڈگنیٹی آف دا کامن لائف اینڈ پور لیبر کلاس. اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے غریب اور محنت کش جو طبقہ تھا اس کی جو ڈگنیٹی تھی، عظمت تھی، اس کو بتایا، اس کو بہت زیادہ پرومیننٹ کیا ہے. adopted a style of using similes in poetry. اور انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا، سملیز یوز کی، مشابہتیں یوز کی، اور جس کی بنیاد جو تھی وہ
سندھ کی لوک جو فوک ٹیلز ہیں اس سے لی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور بیسک جو سبجیکٹ میٹر تھا ان کا وہ فوک ٹیلز تھا. That is why the echo of his poetry can be heard in every corner of Sindh. His collection of poetry is called Shahjo Rasullo. اور اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے سے from the every corner of سندھ جو ایکو ہے ان کی شاعری کی جو گونج ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور شاہ جور سالو جو تھا وہ ان کی شاعری کا مجموعہ تھا. The highest esteemed poet Sachar Salmis wrote poetry in Sindhi, Urdu, Saraiki, Punjabi and Persian. ٹھیک ہے، ان تمام لینگویجز میں انہوں نے پوئٹری لکھی. He was a man with Sufi qualities. اور وہ جو تھے وہ صوفی کوالٹیز کے آدمی تھے، وہ صوفی ٹائپ کے آدمی تھے. اور مسٹیسزم جو تھا ان کی پوئٹری کا اسپیشل ٹاپک تھا تصوف، اور جو جسے کہتے ہیں وحدت الوجدان کا خاص موضوع جو تھا وہ ان کی پوئٹری میں نمایاں تھا، unity of existence. Along with poetry in prose also a wealth of literature was gathered due to the collective efforts of teachers, scholars اور preachers. اور شاعری کے ساتھ ساتھ پروز میں بھی، نثر میں بھی اساتذہ جو تھے انہوں نے بہت کوشش سے کلیکٹ کیا ان رائٹنگس کو. اور اس سلسلے میں ابوالحسن سندھی انہوں نے عربک اسکرپٹ جو تھا جو سندھی کے لیے عربی رسم الخط جو تھا اسے بنیاد بنا کر ایک نیا جو تھا وہ فارم آف اسکرپٹ جو تھا وہ کریٹ کیا سندھی میں. Another name in this context is مخدوم محمد ہاشم. مخدوم محمد ہاشم بھی اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ نام تھا. He was a great religious scholar. ٹھیک ہے، ریلیجیس اسکالر تھے، وہ بہت بڑا ان کا نام تھا، عالم دین تھے. اور he wrote about 150 books in Persian and Sindhi. اور انہوں نے فارسی اور سندھی میں 150 کتابیں لکھی. اور ان کتابوں کے ٹاپکس کیا تھے؟ ان کتابوں کے جو ٹاپکس تھے وہ ریلیجیس بلیفس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، ان کی تشریح کی. اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو آج بھی جو ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں، اور جو مصر کی جامعہ جو ہمارا ایجپٹ ہے اس کی جو جامعہ الازہر یونیورسٹی ہے اس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیورنگ دس پیریڈ اور اسی دور میں جو اسی دور میں جو اخوان عزیز اللہ تھے انہوں نے قرآن پاک کا بھی ترجمہ جو تھا وہ پروز فارم میں کیا، نثر کی فارم میں کیا. ڈیورنگ برٹش رول سندھی ڈیولپڈ a lot. اور ڈیورنگ دی برٹش رول سندھی نے بہت ترقی کی. دا نیم آف مرزا کلیج بیگ از ویری امپورٹنٹ فار دس ایج. اور اس دور کے اس ایج کے مشہور جو نام تھا وہ کلیج بیگ کا تھا. He wrote nearly 400 books on poetry and on other topics. اور انہوں نے 400 کتابیں پوئٹری پر اور دوسرے ٹاپکس پر لکھی. اور during the British reign the political and social life in the subcontinent underwent many important changes. بہت سے چینجز جو تھے برٹش دور حکومت میں وہ اس لینگویج میں آئے. سوشلزم جو تھا وہ بھی اس سندھی زبان میں وہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اٹس دی اینڈ آف آر سندھی لینگویج. یہ ہماری سندھی لینگویج تھی. اب اس کے بعد ہے ہماری پشتو لینگویج. پشتو جو ہے جو کہ پختونخوا میں بولی جاتی ہے، کے پی کے میں بولی جاتی ہے،
وہ زبان کیا ہے؟ پشتو اور پختو اسپوکن ان دا پروونس آف KPK، خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے. اٹ ٹریسز اٹس اوریجن ٹو بخت، اور اس زبان کی جو ابتدا ہے وہ تقریباً 5000 سال پہلے جو تھی وہ افغانستان کا جو علاقہ ہے باخت یا بخت، اس میں ہوئی تھی. اس کا اوریجن جو ہے وہ باخت اور بخت ہے، جو کہ افغانستان کا ایریا ہے. اور اس کنیکشن سے جو اس زبان کے بولنے والے لوگ ہیں ان کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، پشتون یا پختون کا نام انہیں اسی نسبت سے دیا گیا ہے کہ یہ افغانستان کے ایک علاقے بخت یا باخت میں جو تھی، اس کی اوریجن جو ہے وہ اس زبان کی وہ ہے. Like other languages, literature in the language begin in poetry. باقی زبانوں کی طرح اس کا بھی لٹریچر جو ہے وہ پوئٹری سے شروع ہوا. The first book of prose was written in the last decade of 18th century. اور جو اس کی پہلی کتاب تھی وہ 8ویں صدی کے دوسرے ہاف میں لکھی گئی، اور اس بک کا جو نام تھا وہ پٹا خزانہ تھا. یہ کوشچن بھی کافی آتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ پشتو زبان کی جو پہلی بک ہے پروز کی، وہ کب لکھی گئی اور اس کا نام کیا تھا؟ تو وہ سیکنڈ ہاف آف کا نام تھا پٹا خزانہ. Clear? By the end of the 13th century, Pashto literature has seen اور جو نام تھا اس کتاب کا پٹا خزانہ تھا. اور 30th سینچری کے اینڈ تک پشتو لٹریچر جو تھا اس نے بہت سارے جو ایکسٹرنل انفلوئنسز تھے، جو بیرونی اثرات تھے، وہ اپنے اندر ایبزارب کر چکا تھا. اور اس ایبزاربشن میں عربی اور فارسی کے جو ورڈز تھے وہ بھی شامل نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو 3 ایکسنٹس ہیں پنجابی پشتو زبان کے جن میں یہ بولی جاتی ہے. ایک ایکسنٹ جو ہے وہ نارتھ ایسٹ ریجن میں، دوسرا ساؤتھ ویسٹ ریجن میں، اور تیسرا زئی ٹرائب میں بولا جاتا ہے. اور بیسیکلی the only difference between the three is the pronunciation. یہ آلموسٹ ایک ہی جیسا ہے، صرف ان کے بولنے کے انداز وہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. امیر کروڑ is thought to be the first poet of نظم ان پشتو لینگویج. یہ کوشچن بہت آتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ پشتو زبان کے جو نظم ہے، پوئم ہے، اس کے پہلے شاعر کون ہے؟ تو امیر کروڑ جو ہیں وہ پشتو زبان کے پہلے شاعر ہیں. یہ کوشچن انڈر لائن کر لو، MCQs میں بہت آتا ہے. In the reign of غیاث الدین بلبن and شیر شاہ سوری، قصیدہ and مت forms were not part of Pashto literature. اور جو غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کا جو ایج تھا، اس میں قصیدہ اور مت کے اصناف جو تھے وہ پشتو کا حصہ بنے. اور محققین جو تھے انہوں نے، ریسرچرز جو تھے انہوں نے پرانی رائٹنگز جو تھیں وہ تقریباً 1200 پیجز پر مشتمل تذکرات الاولیاء جو تھا وہ ان کو ملی. from which it can be deducted that the Pashto poets of this era also tried their hands at the حمد و نعت. اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پشتو زبان میں حمد و نعت بھی لکھی جاتی تھی.
In Mahmud Ghaznavi's era, a person named Saifullah actually prepared Pashto alphabet which is still in use. ٹھیک ہے. اور غزنوی ایرا میں پشتو الفابیٹس جو ہے جس طرح ABC ہے انگلش الفابیٹس، اردو میں الف ہے، اس طرح پشتو کے الفابیٹس بھی اس نے تیار کیے سیف اللہ نے. اور ٹاپکس ورتھ مینشننگ وچ فیچر پرومیننٹلی ان پشتو پوئٹری آر لبرٹی، آنر، وار. اور جو بہت زیادہ ٹاپکس اس زبان میں استعمال ہوئے ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ جو ہے ان ٹاپکس کے اوپر بہت زیادہ اس لینگویج میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور مسٹسزم بھی اس زبان میں، مسٹسزم تصوف کے اوپر بھی بہت زیادہ چیزیں لکھی گئی ہیں. اور مولا مست از اکنالجڈ دا لیڈر ان دس فارم. خوشحال خان خٹک جو ہیں وہ گریٹ پوئٹ ہیں پشتو زبان کے. ان ایڈیشن ٹو بینگ اے ماسٹر آف دا پین، ہی واز آلسو اے ماسٹر آف سارڈ. وہ صرف پین سے ہی رائٹنگ نہیں کرتے، لکھتے ہی نہیں، بلکہ تلوار سے بھی وہ ماسٹر تھے. ہی ایکسپریسڈ دس ان دیز ورڈز. اور انہوں نے اپنی ایکسپریس کی ہیں ورڈز کو. دوز مومنٹس آر ورتھ سینگ فار خوشحال وین دا سارڈ اینڈ دا سوٹ آف آرمر کلنک. اور پشتو زبان میں جو خوشحال خان خٹک ہیں وہ جو ہے وہ ان کا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ملتا. اور انہوں نے جو ہے وہ پشتو زبان میں کہ ہمیشہ یہ بھی بتایا ہے کہ میں اپنی شاعری ہی صرف پین کے ذریعے نہیں لکھتا، بلکہ میں بہادری میں، اور میں ایک واریر بھی ہوں. اور میں جو ہے وہ اس نے لکھا ہے کہ خوشحال خان کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں جب تلوار اور زروں کی جھنکار ہوتی ہے، کہ جب وار میں تلوار کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا بتا. In his poetry خوشحال خان has written about different fields of life. different fields میں انہوں نے لکھا ہے. The prominent topics in them are love of the creator, love of the human beings, mysticism, behavior, liberty and bravery. ٹھیک ہے. خدا کے ساتھ پیار، خدا کی مخلوق کے ساتھ پیار، مسٹسزم، بیہیویئر، آزادی اور بہادری پہ انہوں نے بہت لکھا ہے. اس کے بعد یہ ہم دا سیکنڈ گریٹسٹ پوئٹ آف پشتو لٹریچر از رحمان بابا. یہ کوشچن بھی بہت آتا ہے کہ پشتو زبان کے دوسرے مشہور شاعر کون ہیں. تو پشتو زبان کے دوسرے مشہور شاعر جو ہیں وہ رحمان بابا ہیں. اس کو انڈر لائن کر لو، یہ کوشچن ریپیٹڈلی آتا ہے. دس ہمبل پوئٹ واز always immersed in moods of romance and mysticism, and the same are the topics of his poetry. اور یہ جو فقیر صفت شاعر تھے یہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے، اور یہی ان کی شاعری کا موضوع تھا. اور ان کے نزدیک جو تھا، جو رومانس تھا، وہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی وجہ تھی. اسی وجہ سے دنیا جو ہے وہ بنی تھی، اسی رومانس کے نتیجے میں ود دا کریٹر. رحمان بابا ہولڈز اے ہائی پوزیشن ان پشتون سوسائٹی. اور پشتون جو سوسائٹی ہے اس میں رحمان بابا کو بہت امپورٹنس حاصل ہے. اور جو سٹائل ہے خوشحال خان خٹک کا اور رحمان بابا کا، وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے پشتو لٹریچر میں. اینڈ اٹس امپریشن کین بی فاؤنڈ ان دا پوئٹس دیٹ کیم آفٹر. اور ان کے بعد جو بھی پوئٹ پشتو زبان کے آئے، ان تمام شاعروں میں، ان تمام پوئٹس میں بھی ان کا رنگ جو ہے وہ جھلکتا ہے. ان کی ہی طرز پہ وہ بھی پوئٹری اور پروز کرتے تھے. ان پشتو لٹریچر فوک سانگز آر این unparalleled assets. اور پشتو زبان میں جو ان کے فوک سانگز ہیں، لوک گیت ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. پشتو لٹریچر میں کی کئی شکلیں ہیں.
کئی فارمز ہیں، کئی ان کے جو ہیں وہ فیچرز ہیں، بٹ چاربیتا، تپا، لائم کائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مشہور ہے. اور some poets have made the different forms of folk songs the topic of their poetry. اور بہت سارے شاعر جو تھے انہوں نے اپنے جو فوک سانگس تھے اس کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا ٹاپک جو تھا وہ بنایا. These poets include نور دین، ملا مقصود ایکسیٹرا. اور ان پوئٹس میں نور دین اور ملا مقصود امپورٹنٹ تھے. پشتو پروز اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ ان 20th century. 20th century میں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی پوئٹری، پروز پشتو کی نثر. اور after Pakistan came into being under the influence of modern education, the writers who possessed new ideas and thoughts did prominent works in writing a Pashto dictionary, grammar writing, biography, short story writing, novel and drama. اور پشتو کی جو پروز تھی اس میں جو پشتو لٹریچر تھا وہ 20th century کے بعد شروع ہوا. اور پاکستان بننے کے بعد جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن تھی اس کے انڈر انفلوئنس نئے نظریات اور خیالات کے جو حامل اہل قلم تھے، جو رائٹرز تھے، انہوں نے پشتو کی ڈکشنری، پشتو کی جو لغات ہیں ڈکشنری ہے، پشتو گرامر جو ہے، اور اس کو بھی بہت زیادہ امپروو کیا. بایوگرافی جو اپنی حالات لکھتے ہیں لوگ اس کے اوپر، شارٹ سٹوریز جو تھیں، اور جو افسانہ نگاری تھی، اور جو ناول رائٹنگ اور ڈراما تھی، اس کو بھی لکھنے میں نمایاں کام جو تھا رائٹرز نے کیا.